अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सभी कैसे हैं? अपनी खैरियत हमें ज़रूर बताएं। और अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि आज हम फिर से अपनी पढ़ाई के लिए जुड़ चुके हैं। तो फिर हम अपनी पढ़ाई चालू करते हैं उससे पहले आप ये जान लें कि इस चैनल का मकसद ये है कि मुसलमानों को ये मालूम चले कि मुसलमान किसे कहते हैं और अल्लाह के रसूल के हुक्म पे कैसे अमल करना है और मुसलमान की ज़िंदगी क्या होनी चाहिए और वो दुनिया और आखिरत में किस तरह से कामयाब हो सकता है। ये तमाम चीज़ें इस चैनल से मालूम चलती है और इस चैनल का यही मकसद है कि तमाम मुसलमान अपनी हकीकी ज़िंदगी को जान जाए और दुनिया और आखिरत में कामयाब हो जाए। और फिर इस चैनल से आपको जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल आइकन को ऑल करना पड़ेगा और मुसलमान भी दुनिया और आखिरत में कामयाब हो जाए। इसलिए इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और सबसे ज़रूरी बात कि इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए फिर हम अपनी पढ़ाई चालू करते हैं। बिस्मिल्लाह। तो हमारी आज की जो पढ़ाई है वो है दूसरे कौमों की नकल। तो चलिए फिर इसे पढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या नॉलेज मिलने वाला है। और मेरी आवाज़ थोड़ी आप लोग को दबी दबी महसूस हो रही होगी। थोड़ी सी हमारी तबीयत ठीक नहीं है, इसके वजह से मेरी आवाज़ में थोड़ी कमी बेसी नज़र आएगी। तो इसे इग्नोर करके जो हम पढ़ रहे हैं उस पर ध्यान देंगे। चलिए फिर हम अपनी पढ़ाई को चालू करते हैं। इस तरह अगर कोई शख्स खुदा की किताब और उसके रसूल की हिदायत से बेपरवाह होकर कहता है कि फ़लाँ बात इसलिए इख्तियार की जाए कि वो अंग्रेज़ों में रिवाज है और फ़लाँ बात इसलिए कबूल की जाए कि फ़लाँ कौम इसकी वजह से तरक्की कर रही है और फ़लाँ बात इसलिए मानी जाए कि फ़लाँ बड़ा आदमी ऐसा कहता है। तो ऐसे शख्स को भी अपने ईमान की खैर मनानी चाहिए। ये बातें ईमान के साथ जमा नहीं हो सकती। मुसलमान हो और मुसलमान रहना चाहते हो तो हर उस बात को उठाकर दीवार पर दे मारो जो खुदा और रसूल की बात के ख़िलाफ़ हो। अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते तो इस्लाम का दावा तुम्हें ज़ेब नहीं देता। ज़बान से कहना कि हम खुदा और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं, मगर अपनी ज़िंदगी के मामलात में हर वक्त दूसरों की बात के मुकाबले में खुदा और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को रद्द करते रहना ना ईमान है ना इस्लाम, बल्कि इसका नाम मुनाफ़क़त है। सूरा अन-नूर में 46 आयत से लेकर 52 आयत तक अल्लाह ताला कुरान में क्या फरमाता है ज़रा हम देखें। 46 से लेकर 52 तक की आयत में। तो चलें फिर पढ़ें क्या अल्लाह फरमा रहा है। यानी हमने खोल खोल कर हक और बातिल का फ़र्क बताने वाली आयतें उतारी हैं। अल्लाह जिसको चाहता है उन आयतों के ज़रिए से सीधा रास्ता दिखाता है। लोग कहते हैं कि हम अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए और हमने इताअत कबूल की। फिर उसके बाद उनमें से बाज़ लोग इताअत से मुंह मोड़ जाते हैं। ऐसे लोग ईमानदार नहीं हैं। और जब उनको अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बुलाया जाता है ताकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके मामलात में फ़ैसला करें, तो उनमें से कुछ लोग मुंह मोड़ जाते हैं। अलबत्ता जब बात उनके फ़ायदे की हो तो उसे मान लेते हैं। क्या उन लोगों के दिल में बीमारी है या क्या ये शक में पड़े हुए हैं
یا ان کو یہ ڈر ہے کہ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حق تلفی کرے گا۔ بہرحال وجہ کچھ بھی ہو، یہ لوگ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرنے والے ہیں۔ حقیقت میں جو ایماندار ہیں ان کا طریقہ تو یہ ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بلایا جائے تاکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے معاملات کا فیصلہ کریں تو وہ کہیں ہم نے سنا اور اطاعت کی، ایسے ہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا اور اللہ سے ڈرتا رہے گا اور اس کی نافرمانی سے پرہیز کرے گا، بس وہی کامیاب ہوگا۔ تو ابھی ہم لوگوں نے سورہ نور اور آیت نمبر 46 سے لے کر 52 تک آیت پڑھے، جس میں بالکل کلیئر ہو گئی ہے یہ تمام باتیں۔ آگے دیکھیں کیا ہے۔ ان آیتوں میں ایمان کی جو تعریف بیان کی گئی ہے اس پر غور کیجیے۔ اصل ایمان یہ ہے کہ اپنے آپ کو خدا کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے سپرد کر دو۔ جو حکم ہو اسے مانو اور اس کے آگے سر جھکا دو اور اس کے مقابلے میں کسی کی نہ سنو، نہ اپنے دل کی، نہ خاندان والوں کی اور نہ دنیا والوں کی۔ یہ کیفیت جس میں پیدا ہو جائے وہی مومن اور مسلم ہے، اور جو اس سے خالی ہو اس کی حیثیت منافق سے زیادہ نہیں ہے۔ تو بالکل ہم لوگوں نے پڑھ لیا کہ اگر کوئی شخص کسی قوم کی نقل کرتا ہے اور وہ کچھ بھی سوچ لے کہ وہ فلاں ہو رہا ہے، کامیاب ہو رہا ہے، یا وہ کام کر رہے ہیں تو وہ ترقی پا رہے ہیں، تو جو بھی کچھ ہے اللہ رب العزت نے قرآن کی آیتوں سے کلیئر کر دیا ہے۔ تو الحمدللہ ہم نے جو علم حاصل کی ہے اس کے لیے اللہ کا شکر ہے، اور ہمیں کسی بھی قوم کی اطاعت نہیں کرنی چاہیے، نقل نہیں کرنی چاہیے، ان کی کاپی نہیں کرنی چاہیے، اور ہمیں بغیر سوچے سمجھے، بغیر علم حاصل کیے کسی کی بھی بات پر فوراً یقین نہیں کرنی چاہیے۔ زندگی میں ہمیشہ ایک اصول یاد رکھیں کہ سنیں سب کی، لیکن تحقیق کرنے کے بعد آپ عمل کریں۔ زندگی کا یہ طریقہ ضرور یاد رکھیں کہ آپ تحقیق کریں، اس کے بعد پھر آپ عمل کریں۔ ہماری آج کی پڑھائی ہم یہیں کمپلیٹ کریں گے، اور کمپلیٹ کرنے سے پہلے میری کچھ غلطیاں ہیں جس کو میں سدھارنا چاہتی ہوں، اور یہ غلطیاں کیسے ہوئی مجھے خود بھی نہیں معلوم ہے، پر غلطیاں ہوئی ہے مجھ سے، جس کے لیے میں آپ لوگ سے معافی چاہتی ہوں، معذرت چاہتی ہوں، اور اس غلطیوں کو میں سدھارنا چاہتی ہوں۔ غلطیاں کہاں پہ ہوئی ہے؟ جو آپ لوگوں نے گمراہی کے 3 راستے جو ویڈیو دیکھا ہے آپ لوگوں نے، اس میں جو دوسرا ہے باپ دادوں کی پیروی، اس میں جو آیت نمبر ہے وہ ہم سے مسٹیک ہو گیا ہے، وہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے، اس آیت نمبر کو ہم نے کچھ کا کچھ کہہ دیا ہے، تو ان غلطیوں کو میں سدھارنا چاہتی ہوں اور وہ آیت نمبر میں کلیئر کرنا چاہتی ہوں۔ تو ہم اسی ٹاپک پہ واپس لوٹ کے آ گئے ہیں، باپ دادا کی اندھی پیروی۔ تو اس میں جو میں نے آیت نمبر بتایا تھا اسے آپ لوگ پھر سے نوٹ کر لیں، اور اس ویڈیو میں بھی آپ لوگ کو کریکٹ آیت نمبر مل جائے گا انشاءاللہ، اور اس کو آپ لوگ نوٹ کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ میں نے البقرہ میں آیت نمبر جو کہا تھا وہ صحیح نہیں ہے، البقرہ میں آیت نمبر 170 اس میں بالکل صحیح ہے، غلطی مجھ سے ہوئی ہے، اور میں نہیں جانتی کہ کیسے مجھ سے یہ غلطی ہو گئی فی الحال، لیکن آپ لوگ اس پہ میری غلطیوں کو درگزر کر کے آپ آیت نمبر پہ کوٹ کر سکتے ہیں۔ تو سورہ البقرہ اور آیت نمبر 170، پھر میں نے بتایا تھا سورہ المائدہ، اس میں ہے آیت نمبر 104 اور آیت نمبر 105، اس کے بعد پھر سورہ یونس اور آیت نمبر 78 اور اس کے بعد جو ہے النبیہ
یہ جو ہے نبا نہیں ہے، یہ نبیہ مطلب کہ انبیاء ہوتا ہے۔ اس میں لکھا ہے نبیہ، یہ نبیہ کا مطلب ہوتا ہے انبیاء۔ تو آپ کو یہ آیت نمبر 53 سورہ انبیاء میں ملے گا۔ اور اس کے بعد جو ہے پھر ہم سورہ الزخرف میں ہیں 23 سے لے کر 25 تک۔ اس کے بعد ہے سورہ اللقمان 21 سے لے کر 23 تک۔ تو یہیں تک ان آیتوں میں کوئی آیت بالکل کریکٹ نمبر تھی، کئی آیتوں میں مجھ سے نمبر غلطی ہو گئی جو میں نے بتا دیا ہے آپ لوگ کو۔ تو آپ جب قرآن سے اسے ملائیں تو یہ آیت نمبر آپ نوٹ کر لیں، اور ڈسکرپشن میں بھی یہ آیت نمبر آپ کو مل جائے گا انشاءاللہ۔ تو یہ تمام آیت نمبر ہیں، آپ لوگ اسے پھر ملا لیں گے۔ تو آج کی پڑھائی ہم یہی کمپلیٹ کرتے ہیں، میری غلطیوں کو درگزر کرتے ہوئے اور علم کو حاصل کرتے ہوئے اس پڑھائی کو ہم کمپلیٹ کرتے ہیں۔ تو آپ سبھی اپنا خیال رکھیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔